سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق اللہ العظیم. سورت مومنون اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ پاک اس سورت میں جتنا پڑھایا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج انشاءاللہ سورت النور کی ابتدا ہوگی اور یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک وعدہ دینا ہوگا. چونکہ یہ مدنی سورت ہے اور مدنی سورت کے اندر احکامات زیادہ تر ہوتے ہیں، مسائل، معاشرے کی اصلاح کے متعلق، گھریلو مسائل. اگر تو یہ سمجھنی ہے سورت اسی طرح جس طرح سورت نساء میں نے سمجھائی تھی تو پھر ایک وعدہ دینا ہوگا، پھر آپ کو چھٹی نہیں کرنی ہوگی. اگر سمجھنا چاہتے ہو بس ترجمہ چلے، تھوڑی تھوڑی تشریح چلے، پھر میں اس طرح یہ 3-4 دنوں کے اندر ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دل جمعی کے ساتھ بلا ناغہ آپ کو آنا پڑے گا. تو یہ سورت جو ہے پھر یہ اچھی لگے گی سمجھانی، کیونکہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے اور بڑے فراخ انداز کے ساتھ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر سمجھایا مسلمانوں کو. خاص کر زنا کے متعلق بڑے مسائل ہیں اس کی حد کے اوپر. اور دوسری بات، اس سورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر جو تہمت لگی تھی، منافقین نے لگائی تھی، اس کی برات اور طہارت کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اعلان کیا ہے. اور دل جمعی کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا، بالکل دل دماغ کو حاضر رکھ کے. انشاءاللہ پھر مزہ بھی آئے گا یہ سورت سمجھنے کا بھی اور سورت سمجھانے کا بھی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اسمی ربط سمجھ لے پہلے. سورت نور کو سورت مومنین کے ساتھ، مومنون کے ساتھ اسمی ربط یہ ہے کہ سورت مومنون کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا تھا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کیا ہو گئے ہیں؟ بولو، کامیاب ہو گئے ہیں. اب سورت نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی توحید ہی سارے جہان کے لیے روشنی ہے اور نور ہے. سمجھ آئی ہے؟ سورت مومنون کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. اب سورت نور کے اندر اللہ فرمائیں گے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی توحید ہی سارے جہانوں کے لیے، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے لیے روشن ہے اور آباد ہے. اور ایمان والوں کو کامیابی ہی نور توحید کی بدولت ملے گی. ایمان والوں کو کامیابی بھی
نور توحید کی بدولت ملے گی، کیونکہ نور کا مطلب روشنی ہے، ٹھیک ہے، یہ نامی ربط اسمی ربط لگا رہا ہوں ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب مانوی ربط، سورۃ مومنون کے اندر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لہٰذا اپنی حاجات میں مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اب سورۃ نور کے اندر اللہ تعالی یہ بیان فرمائیں گے کہ یہ اس مسئلہ توحید کی خاطر ضد کے اندر، چڑ کے اندر، عناد کے اندر کفار، منافقین، داعی توحید کے اوپر جھوٹے الزامات عائد کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے، تاکہ مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کفار اور منافقین مختلف پروپیگنڈے سے، مختلف ہتھ کندوں سے یہ داعی توحید کے اوپر جھوٹے جھوٹے الزامات عائد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو منافقین نے جھوٹی تہمت گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر غالباً 2 رکوع ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور طہارت اور پاکیزگی کے اعلان کے اندر اللہ نے وہ آیتیں اتاری ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مانوی ربط ہے۔ خلاصہ سمجھنا ہے، پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 57 آیت نمبر، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آیت نمبر 57 وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، 854 صفحہ نمبر ہے، آیت نمبر 57 مل گیا جی سب کو؟ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں تک اس سورت کا پہلا حصہ ہے۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، یہاں سے لے کر آخر سورت تک یہ دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آ جائیں پیچھے، اب سمجھ لیں بات کو۔ پہلے حصے کے اندر اللہ سب سے پہلے سورت کی تمہید باندھیں گے، سب سے پہلے سورت کی تمہید، اسی تمہید کے اندر ترغیب الی القرآن بھی ہے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں گے اللہ پاک۔ سورت مضمون کی تمہید باندھیں گے، ترغیب الی القرآن ہوگا۔ پھر اصلاح معاشرہ کے لیے 4 احکام، اصلاح معاشرہ کے لیے 4 احکام ذہن میں رکھنے ہیں، 4 احکام انشاءاللہ آج پورے پڑھنے ہیں۔ 4 احکام، تہمت لگانے والوں کے اوپر زجریں، جو کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا الزام عائد کرتے ہیں اور اس کے اوپر گواہ ثابت نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کیا ہوں گی؟ زجریں، ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ پھر اصلاح معاشرہ کے لیے 6 قانون، اصلاح معاشرہ کے لیے 6 قوانین اللہ بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سورت کی ابتدا میں تمہید، ترغیب الی القرآن، پھر 4 احکام ہوں گے، تہمت لگانے والوں کے اوپر زجریں ہوں گی، اور 6 قوانین اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ پھر پہلے حصے کے آخر کے اندر اللہ اصل دعوی توحید ذکر کریں گے، اور دعوی توحید ذکر کر کے اس کے اوپر ایک نقلی دلیل اور 3 عقلی دلیلیں دیں گے۔ اور کیوں اللہ توحید کا ذکر کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر، یہ جو تہمت لگی ہے نا، کفار منافقین نے تہمت لگائی ہے، اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے لگائی ہے۔ کیا؟ ان ظالموں کو چڑ یہی تھی نا، توحید توحید، یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ میرے پیغمبر یہ جو تہمت لگائی گئی ہے آپ کی بیوی کے اوپر، زوجہ محترمہ کے اوپر، پاک دامن عورت کے اوپر، یہ اس وجہ سے لگائی کہ آپ داعی ہیں توحید کے۔ اللہ پاک نے آخر کے اندر توحید کی طرف اشارہ کیا، اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو نور تو ہے ہی اللہ، یہ سارا جہان تو قائم ہی اسی کے توحید کی روشنی سے ہے۔ پھر اس توحید کے اوپر اللہ نے 1 نقلی دلیل اور 3 عقلی دلیلیں دی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے 3 قوانین بیان فرمائے ہیں۔
اور بڑے بڑے زبردست اور عجیب و غریب قانون اللہ نے بیان فرمائے یہاں پہ سورۃ نور کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آئے گا مخلصین اور منافقین کے ایمان کا تقابل. اللہ تقابل کریں گے. یہ ظالم جو منافق ہیں اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ جو مومن، یہ میرے بندے دل سے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں فرق کیا ہے، یہ تقابل کریں گے اللہ پاک. پھر اس کے اندر آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پاک یہ بندوں کو سکھائیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں پھر اللہ تعالیٰ دعوی توحید کا ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے تہمت لگی ہے وہ یہی مسئلہ ہے میرے پیغمبر. اصل وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا بیان کر رہے ہیں، میری توحید کا کلمہ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پہلے حصے کا آپ نے خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے. پہلے حصے میں اللہ پاک نے 4 احکام بیان فرمائے، وہ 4 احکام ابھی پڑھیں گے، تمہید اور 4 احکام، ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو نشاندہی کرواتا جاؤں گا. دیکھیں جی اب ترجمہ سورت کے اندر آ جائیں. مدنی سورت ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. اور نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے. بسم اللہ. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. تمہید ہے، مع ترغیب ہے، ترغیب بھی ہے، اور سورت کی مضمون کا بنیادی تمہید بھی. سورۃ، اس کا جو اس سے پیچھے مفسرین فرماتے ہیں حاضی ہی، یہ محذوف ہے. مطلب یہ ہوگا یہ عظیم الشان صورت ہے. سورتن، یہ عظیم الشان صورت ہے، ٹھیک ہے. آگے انزلناہا، ہم نے اتارا ہے اس صورت کو. کسی بندے کا کلام نہیں، کسی بشر کا کلام نہیں. ہاں، اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ذرا ذہنوں کے اندر یہ رکھنا کہ اس کو سرسری نگاہوں سے نہ پڑھنا. ہاں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس صورت کا اتارنے والا کون ہے. ہاں، خالق کائنات ہے. ہم نے اتاری ہے صورت. تمہید ہے نا، تمہید ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو. وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ یعنی اس صورت کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ صورت ہے جس کو ہم نے اتارا، اور ہم نے اس کے احکام کو کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا، فرض کر دیا ہے. اس میں کوتاہی نہ کرنا، اس صورت کے سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی اس میں آیات واضح. ہم نے اس قرآن میں، اس صورت میں آیات واضح نازل کی ہیں. اس صورت میں تمہارے لیے واضح اور روشن آیتیں نازل ہوئی ہیں جو ایسی ہدایتوں اور نصیحتوں کے اوپر مشتمل ہے کہ ان کے اوپر عمل کرنے سے تمہارے دل منور ہو جائیں گے. تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ منور ہو جائیں گے. شاید لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ بدکاریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو یہ ہوگی تمہید. اب 4 احکام بیان ہوں گے، اللہ تعالیٰ 4 احکام، ٹھیک ہے. پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ پہلا حکم ہوگا جی زانی اور زانیہ کی سزا کے بارے میں، حد کے بارے میں. اچھا غور کرو، پہلا حکم ہی اللہ نے زانی اور زانیہ کی حد کے بارے میں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو روکنا چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو جتنا جلد ہو سکے روک دو. اور جو لوگ زانی اور زانیہ، جو مرد زانی ہے اور جو عورت زانیہ ہے، جلدی جلدی ان کے اوپر حد مقرر کر دو تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے، عبرت حاصل کریں، دوبارہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے، زمین کے اوپر فساد نہ مچائیں. پہلا حکم ہی. الزانیۃ، زنا کرنے والا، ہاں زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس مارو تم، کل واحد، مارو تم ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے. ان دونوں میں سے کون؟ مرد عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو مارو. کتنا؟
मिअता जल्दतिन 100 कोड़े, कितने 100 कोड़े मारने हैं, मर्द को भी और औरत को भी 100 कोड़े मारो। हाँ, अल्लाह ने फरमाया जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द, ठीक है, जब हद जारी होगी तो क्या मारो, इनके ऊपर 100 कोड़े मारने हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया हाँ, इनके ऊपर हद जारी करते वक्त 2 बातों का ख्याल जरूर रखना। इनके ऊपर हद जारी करते वक्त 2 बातों का ख्याल जरूर रखना। पहली बात, वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ना पकड़े तुमको साथ इन दोनों के, बिहिमा साथ इन दोनों के, रअफ़तुन कोई नरमी आए, कोई नरमी ना तुम्हारे दिलों के अंदर आए जब तुम इनको सजा देने लगो। हाँ, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह के हुक्म के बारे में। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि, अगर हो तुम ईमान लाते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। समझो बात, ये पहली बात है, अभी पहली बात। दूसरी बात अभी आगे है। अल्लाह ने फरमाया जब तुमने इनको सजा देनी है ना, सजा देनी है, हद जारी करनी है, इस बात की बिल्कुल रियायत नहीं करनी, कोई लिहाज नहीं करना कि तुम्हारे दिल के अंदर सुस्ती आ जाए, काहली आ जाए, तुम्हारे दिल के अंदर माफी का अंदेशा जाहिर होने लगे कि माफ कर दो ना। हाँ, अगर तुम लाते हो ना अल्लाह के ऊपर ईमान, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान, तो तुम्हें अल्लाह के हुक्म की तामील के अंदर हिम्मत और बहादुरी से काम लेना होगा। वगरना कल कयामत वाले दिन मैं तुमसे सवाल करूंगा कि बताओ मैंने ये हद जारी की थी जना के ऊपर, तुमने क्यों नहीं इस हुक्म की तामील की थी। उस दिन सवाल और जवाब से बच जाओ, वगरना मैंने तुमसे सवाल करना है तुमने कम हिम्मती से क्यों काम लिया था मेरा हुक्म पूरा करने के अंदर। ठीक है, एक बात। इसी के अंदर दूसरी बात, हद जारी करते वक्त जब कोड़े मारने हैं, हल्के नहीं मारने, सुस्ती के साथ नहीं मारने कि उनको पता ही ना चले। ठीक है, इसी तरह हद जारी करने के अंदर अगर कोई इंसान सिफारिश करे ना, इनको सजा ना दो, छोड़ दो। कोई जर्रा बराबर रियायत करे, कोई जर्रा बराबर सुस्ती से काम ले, काहली से काम ले, बिल्कुल कुरान ने इसको बर्दाश्त नहीं किया है। अल्लाह ने साफ कह दिया है कि ना तुम्हारे दिलों के, तुम्हें पकड़ ना ले इन दोनों के साथ कोई नरमी कि छोड़ो छोड़ो यार, पर्दे डालो, बस गुनाह हो गया, कोई नहीं, अल्लाह माफ करने वाला, छोड़ो छोड़ो बस पर्दे डालो, पर्दा पोशी करो, ना, बिल्कुल नहीं। गौर से देख लो, रफ़त उनका लफ्ज़ है, नरमी ना हो अल्लाह के दीन के बारे। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह ने वास्ता भी दिया है, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाते हो, हाथ जारी करने के अंदर नरमी ना करना। ठीक है, आगे एक बात। दूसरी बात, वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और चाहिए कि अजाब उन दोनों को सजा देने के वक्त, अजाब है ना, अजाब, अजाब से मतलब क्या है, हद, उन दोनों को हद जारी करने के वक्त, ठीक है, ताइफतुन, एक जमात, मिनल मुमिनीन, मोमिनों की, वल यशहद, हाजिर होनी चाहिए, समझ आई है, वल यशहद, और चाहिए कि हाजिर हो, अज़ाबहुमा, उन दोनों को हद जारी के वक्त, हद जारी करने के वक्त, ताइफतुन, एक जमात, मिनल मुमिनीन, मोमिनों की। दो बातें, दूसरी बात ये आई है, पहली बात नरमी ना है, दूसरी बात जब हद जारी करनी है बंद कमरे के अंदर नहीं, इससे मकसूद अल्लाह ताला की तशहीर करवाना है। ये देखो, ये जना किया इन्होंने, मेरी हद को तोड़ा इन्होंने, मैंने कहा था जना के करीब ना जाना, लेकिन इन्होंने जना किया, आज देख लो इनको, आज 100 कोड़े पड़ रहे हैं, कल को अगर किसी ने जना किया तो उसको भी इसी तरह जिल्लत उठानी पड़ेगी। अल्लाह फरमा रहे मोमिनीन की एक जमात, एक भरी जमात, कसीर जमात वहां पे हाजिर हो, ताकि वो दूसरे मोमिन भी देखे और उनको इबरत हासिल हो। जरा सच्ची बात बताना, अगर इस कानून के ऊपर हमारे मुल्क में अमल हो तो बताओ बेहयाई का दरवाजा बंद होगा या नहीं होगा। दो चीजें, दोनों ही बड़ी सख्त हैं, कोई नरमी नहीं, और दूसरी सबके सामने तशहीर, घंटाघर चौक के अंदर सबको सजा मिले, हर शहर के अंदर, हर जगह, हर इस्लामी मुल्क के अंदर ये कानून। अब और मुझे सच्ची बात बताना, दिल के ऊपर हाथ रख के, अल्लाह ताला ने बताया दरमियान में, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो,
تو تم نے نرمی نہیں کرنی. ہاں آج یہ اللہ کا حکم زمین کے اوپر نافذ نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر؟ 1.5 ارب. 1.5 ارب ہے نا مسلمان. کبھی 313 تھے، اللہ کا حکم نافذ تھا. آج 1.5 ارب ہو کہ 1.5 ارب ہو کہ بھی اللہ کا کوئی حکم نافذ ہی نہیں ہے. بولو پھر رکھو گے اللہ کے سامنے نمازیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیاں بخش دیں ہمیں، یہ رکھو گے؟ اللہ نے تو پوچھنا ہے میرا دین نافذ کیوں نہیں کیا، اس کے لیے کیوں نہیں تم نے آواز اٹھائی تھی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں یہ ووٹ ہے نا، ووٹ دیتے ہو، یہ امانت ہوتی ہے، امانت. یہ آپ بھی گواہی دیتے ہو، آپ نے ووٹ دیا، یہ گواہی دی، گواہی اس کے حق کے بارے میں کہ ہاں یہ جو حکمران جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں یہ حکمران بننے کے لائق ہے. اگر یہی خدا نے کل قیامت والے دن تم سے سوال کر لیا ووٹ دیتے وقت، تیرے ذہن میں کیوں نہیں سوچ آئی کہ میرا حکم نافذ کرے گا کہ نہیں یہ حکمران؟ ہمارے دل میں یہی سوچ آتی ہے، سوئی گیس کا پیپ لگے گا یا نہیں لگے گا، بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی، پانی کی فراہمی ہوگی یا نہیں ہوگی. دنیا داری کی سوچیں ہمارے ذہن. ٹھیک ہے، ہاں یہ ذہن کے اندر رکھ لو. خدا کے لیے اللہ کے دین کا نظام نافذ کرنا ہے، یہ ہر بندے کے ذمے یہ لاحق ہے، یہ حکم اس کے اوپر لاگو ہے، یہ حکم. سمجھ آئی ہے؟ اگر حکمران نہیں کرتے، عوام کا تو حق ہے نا کہ صدائے احتجاج بلند کریں چوکوں کے اندر. عوام کہے نکلے چوکوں، بھائی اللہ کا نظام نافذ کرو وگرنہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. بس ہمارا جواب ہے. عوام نکلتی اس وجہ سے، بجلی بند ہو گئی، مر گئے ہم، نکل گئے سڑکوں کے اوپر. پٹرول مہنگا ہو گیا، مر گئے ہم، نکل گئے سڑکوں کے اوپر. اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے سب جی رہے ہیں یہاں پہ. اللہ کے لیے کون جی رہا ہے؟ کوئی نہیں جی رہا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں اور آپ سب تیار رہیں. اس کا جواب دینا ہے اب اللہ کے سامنے. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی. ایک حکم ہو گیا جی یہاں پہ. اچھا اس کے اندر اور تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ جو اللہ نے حکم بیان کیا ہے نا، یہ والا، یہ جو حد ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے. جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے ان کی سزا قرآن نے یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ ان کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 100 کوڑے. یہ ذہن میں باتیں رکھنی ہے، یہ بھولنے والی باتیں نہیں ہے، یہ یاد کرنے والی باتیں ہمیشہ کے لیے. مرتے دم تک ان چیزوں کو یاد رکھو کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں گے ان کی حد کتنی ہے؟ 100 کوڑے. ٹھیک ہے؟ ہاں شادی شدہ مرد اور عورت ان کی سزا الگ ہے، وہ قرآن نے بیان نہیں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اور وہ اسی طرح ثابت ہے جس طرح نماز کی رکعات ثابت ہے. عدد رکعات جو نماز کی ہیں قرآن نے بیان کی ہیں کہیں؟ قرآن نے کہا ہو کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، زور کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں. وہ کس کے عمل سے ثابت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. متواتر ہم تک پہنچی ہیں، متواتر، بڑی بڑی جماعت، کثیر جماعت نے ہم تک پہنچی. اسی طرح رجم، شادی شدہ مرد اور عورت، اس کی سزا قرآن نے تو مقرر نہیں کی لیکن قرآن نے صرف اشارہ کیا ہے، بس بتایا نہیں ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اسی طرح ثابت، اسی طرح ہم تک پہنچی جس طرح عدد رکعات نماز کی. اور ایک یہودی اور ایک یہودیہ دونوں نے زنا کیا، دونوں شادی شدہ تھے، لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کے اندر رجم نہیں ہے، اسلام کے اندر رجم نہیں ہوگا، اسلام کے اندر کوڑے ہوں گے. اور چونکہ ہم شادی شدہ ہیں اور تورات کے اندر جو شادی شدہ مرد اور عورت زانی مرد کے لیے سزا تھی وہ رجم تھا. وہ کیا تھا؟ رجم تھا. یہ یہودی اور یہودیہ دونوں انہوں نے کیا کیا؟ زنا کیا ہے، دونوں شادی شدہ. لے کے آئے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کہنے لگے کہ ہم جی شادی شدہ ہیں، ہم نے زنا کیا ہے اور فیصلہ کروانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا اچھا تورات کے اندر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے تورات کے اندر؟ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی تورات کے اندر سزا ہے کوڑے مارنا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. یہودیوں کے عالم کو بلایا، ابن سوریہ اس کا نام تھا، اس کو بلائے، کہا تجھے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حلف دے کے پوچھتا ہوں، سچی بات بتانا، تورات کے اندر کیا حکم لکھا ہوا ہے؟ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے کیا سزا ہے اگر انہوں نے زنا کر لیا؟ اس نے یہی کہہ دیا، اس نے کہا جی تورات کے اندر رجم لکھا ہوا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تورات کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، ان دونوں کے اوپر رجم کیا، یہ حکم جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، کیا ربا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے تیرے اس حکم کو زندہ کیا، وگرنہ یہ یہودی تو تیرے اس حکم کو مٹا چکے تھے۔ بدل دیا تھا یہودیوں نے تورات کے اندر، یہ رجم کو ختم کر کے انہوں نے پتا کیا سزا رکھی تھی؟ بس کوڑے مارو، منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے شہر کے چکر لگوا دو، بس شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں۔ یہودیوں نے بدل دیا، لیکن تورات کے اندر اصل حکم کیا تھا؟ رجم ہی تھا، اور وہی رجم والا حکم ہمارے اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا کیا ہوگی؟ رجم، سنسار کرنا، ایک سامنے چوک کے اندر کھڑا کر کے سب کو پتھر مار مار کے اس کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ بڑی سخت سزا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ سزائیں مقرر کر دی جائیں اگر آج، ہائے ہائے ہائے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، لاہور کا تھا، یہ 5-6 سال پرانی بات ہے، 2014 یا 15 کی بات۔ اس نے کہا تھا میرے اپنے ہاسپٹل کے اندر 1 سال کے اندر 1300 کیس ایسے آ چکے ہیں جو غیر شادی شدہ ہے، بس لڑکیاں حاملہ، غیر شادی شدہ، زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا۔ وہ 5-6 سال پہلے کی باتیں ہیں یہ، اور آج 2022 ہے۔ اب تو بے حیائی اور عام ہے نا، اب تو اور عام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے اس لعنت سے، اس گندی لعنت سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا زنا کرنے والا شخص قیامت والے دن اس کی شرمگاہ اس کے چہرے کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی۔ اور میں اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کے۔ جن ماں باپ نے اپنے گھروں کے اندر انٹرنیٹ لگوا کے دیا نا اپنے بچوں کو، ان کی اولاد اس لعنت سے بچ نہیں سکتی۔ بڑی ذمہ داری سے الفاظ کہہ رہا ہوں میں، ان کی اولاد اس لعنت سے کبھی بچ ہی نہیں سکتی کہ وہ زنا سے بچ جائیں۔ یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، کیبل کس لیے انہوں نے نکالے ہیں؟ ہمیں گندا کرنے کے لیے، ہم مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے نکالے ہیں۔ اور آج دیکھ لو جن کے گھروں کے اندر انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، تھوڑے واقعات سننے کے اندر آتے ہیں اخبارات کے اندر، باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، آتے ہیں نا اخبارات کے اندر، آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر یہ سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سارا قصور موبائل کا، انٹرنیٹ عام ہے آج۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، جن کے گھروں کے اندر یہ لعنت، یہ تار لگی ہوئی ہے، ان کی اولاد اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی، بالکل نہیں رہ سکتی ان کی، کیونکہ پوری دنیا کی بے حیائی ان کے گھر کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کی بے حیائی ان کے گھر کے اندر موجود ہے۔ جب چاہیں جیسے چاہیں کھل کر آسانی کے ساتھ وہ بغیرتی بے حیائی واہیات دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان وہاں اور اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے، فرشتے بالکل اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بالکل جدھر بے حیائی عام ہو، جدھر بغیرتی عام ہو، وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں مصیبتیں، پریشانیاں ہی نازل ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھ لینا۔ یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کیسے غصے کا اظہار کیا اس کے اندر۔ بچ جاؤ اس سے، اپنی اولاد کو بچاؤ، خدا کے لیے اپنی اولاد کو بچاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سے بہرہ مند کرو، ان کے دلوں کے اندر دین کا سکہ پیدا کرو کہ ان کو ان کا دین کیا بتلاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں، یہ پہلا حکم ہو گیا جی۔ ہائے ہائے، الزانیت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ دوسرا حکم ہے جی، زنا کرنے والا مرد لا ينکح، نہیں نکاح کرے گا، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت کے ساتھ۔ زانی مرد وہ نکاح نہیں کرے گا مگر کس کے ساتھ کرے گا؟ زانیہ اور مشرکہ، پاک دامن سے نہیں۔ والزانیۃ، اور زانی زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا، نہیں نکاح کرے گا اس عورت کے ساتھ،
الا زان، مگر زانی مرد، او مشرکن، یا شرک کرنے والا مرد. میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. الزانی، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرے گا، لا ینکحو، نہیں نکاح کرے گا، الا مگر، زانیتن، زنا کرنے والی عورت، او مشرکتن، یا شرک کرنے والی عورت کے ساتھ. والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحوا، نہیں نکاح کرے گا اس کے ساتھ کوئی مرد، مگر زانی، زنا کرنے والا مرد اور شرک کرنے والا مرد. توجہ ہے؟ اور سب کی ہے. یہ آیت ذرا غور سے سمجھنی ہے، بڑی پیچیدہ سی آیت ہے یہ. اللہ فرما رہے ہیں آیت کے اندر کہ زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گا، صرف دو عورتوں کے ساتھ کرے گا، زانیہ عورت اور مشرکہ عورت، پاک دامن سے نہیں نکاح کرے گا. پہلے بات سمجھ لو، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ زناکار مرد زانیہ کے ساتھ نکاح کرے. زنا کرنے والا مرد کس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ زانیہ مرد کے ساتھ. یا زناکارہ عورت وہ کس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ زانی مرد کے ساتھ. یہ مناسبت تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے دونوں کے اندر مناسبت ہے، وہ بھی زانی وہ بھی زانی. لیکن یہ جو اللہ نے لفظ کے درمیان میں بیان کیا مشرکتن، مشرکن، کہ زانی مرد وہ مشرکہ عورت کے ساتھ کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا. اور زانیہ عورت وہ کس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ مشرک مرد کے ساتھ. یہ مناسبت کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ زنا شرک دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. زنا کم گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. چلو زانی اور زانیہ یہ دونوں کے درمیان مناسبت نظر آئی کہ دونوں کی کرتوت ایک ہے، ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے. لیکن زنا، زانی مرد اور مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح، یہ مناسبت سمجھ نہیں. کیوں کہ شرک تو بڑا گناہ ہے اور زنا چھوٹا ہے. بھئی بڑی مناسبت ہے. کہیں تفسیر کے اندر تمہیں یہ بات نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. بڑی مناسبت ہے. مناسبت یہ ہے کہ جس طرح زانیہ عورت، غور سے توجہ، جس طرح زانیہ عورت ایک مالک یعنی ایک خاوند کے اوپر اکتفا نہیں کرتی، اسی طرح مشرکہ عورت بھی ایک مالک حقیقی کے اوپر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی دنیا کے اندر دوسرے رب تلاش کرتی ہے. نہیں سمجھ آئی کسی کو؟ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں دوبارہ. جس طرح زانیہ عورت ایک مالک یعنی ایک خاوند کے اوپر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اور جگہ منہ مارتی پھرتی ہے، اسی طرح مشرکہ عورت بھی ایک مالک یعنی ایک رب کے اوپر اکتفا نہیں کرتی بلکہ وہ دنیا کے اندر اور رب کیا کرتی ہے؟ تلاش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح زانی مرد اپنی ایک بیوی کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دنیا کے اندر اور جگہ منہ مارتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ منہ مارتا ہے، زنا کرتا ہے. اسی طرح مشرک مرد بھی ایک رب کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اور مختلف رب تلاش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکوں کے اندر زنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ مشرکوں کے اندر زنا بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے مزارات کے اوپر بھی زنا بہت زیادہ ہوتا ہے. جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ جھوٹ تو نہیں ہے؟ ہاں جا کے دیکھ لو یہ جنگ کی طرف جتنے دربار ہیں، 7 شریف دیکھ لو، عورتیں مرد اکٹھے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ہے نا؟ خلاصہ کلام جو شرک کا اڈا ہوگا، جو زنا کا اڈا، جو شرک کا اڈا ہوگا وہ زنا کا اڈا بھی ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا یہ دونوں کے اندر بڑی مناسبت ہے. زانی، زانیہ اور مشرکہ، زانی اور مشرک، بڑی مناسبت ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے، ذرا علمی سی بات ہے، اور میرے پاس کوئی مثال بھی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، شاید اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زانی مرد وہ نکاح نہیں کرے گا مگر کس کے ساتھ کرے گا؟ زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا
زانیہ عورت اس کے ساتھ نکاح کرے گا اگر مرد پاک دامن نہیں، بلکہ کون کرے گا؟ زانی مرد یا مشرک مرد؟ یا تو یہ اللہ خبر دے رہے ہیں، یا تو یہ اللہ خبر دے رہے ہیں. خبر مطلب کہ خبر دے رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ میں کسی چیز کی آپ کو خبر دے دوں کہ بھئی فلانے شہر کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ خبر دے رہے ہیں. کیا خبر؟ کس طرح؟ لہجہ کیا بنے گا کہ زانی مرد جو ہے بھئی زانیہ عورت کے ساتھ کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا، پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے. یہ خبر، ٹھیک ہے. تب بھی اس کے اوپر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ خلاف واقعہ بات ہے. دنیا کے اندر ہم کتنی باتیں ایسی دیکھتے ہیں کہ پاک دامن عورت کا نکاح زانی مرد کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر کہیں کہ یہ اللہ خبر دے رہے ہیں، کسی بات کی اللہ خبر دے رہے ہیں، تو یہ خلاف واقعہ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زانی مرد جو ہوتا ہے اس کو پاک دامن عورت مل جاتی ہے، یا پاک دامن عورت ہے اس کو زانی مرد مل جاتا ہے. اس طرح جوڑے کئی ملے ہوئے ہیں. اگر کہیں کہ اللہ خبر دے رہا ہے تب بھی کیا ہے؟ اعتراض ہے. دوسری بات، اگر کہیں کہ اللہ خبر نہیں دے رہا بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے، انشاء ہے، یہ حکم دے رہا ہے، مطلب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ زانی مرد جو ہے وہ پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح بالکل نہیں کرے گا، حرام ہے، بلکہ اس کا نکاح زانیہ عورت کے ساتھ ہی کرنا ہے. اگر کہیں کہ حکم دے رہے اللہ پاک تو پھر بھی اعتراض ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ کے اندر یہ ناجائز ہے ہی نہیں بات کہ پاک دامن عورت کے ساتھ اگر کسی زانی مرد نے نکاح کر لیا تو شریعت محمدیہ کے اندر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اگر کہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو تب بھی یہ خلاف شریعت یہ خلاف واقعہ بات ہے. اصل اللہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں وہ میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو. اصل بات کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جو نفی ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ نفی ہے بمانا نہیں، ٹھیک ہے. لیکن نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ حکم لگا رہے ہیں، کہ اللہ حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں نہ بھائی آج کے بعد میں حرام کر رہا ہوں کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد ہے اس کے ساتھ پاک دامن عورت کا نکاح حرام ہے. اللہ حکم نہیں لگا رہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں لائق ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئے؟ لائق ہی نہیں ہے کہ مرد پاک ہو اور اس کو عورت زانیہ مل جائے. اللہ فرماتے ہیں لائق نہیں ہے یہ عورت کہ پاک دامن عورت پاک دامن مرد کے ساتھ ایک ناپاک عورت کا نکاح کر دیا جائے، یہ لائق ہی نہیں ہے. اسی طرح ناپاک کوئی پاک دامنہ عورت ہے اور اس کے ساتھ کسی زانی مرد کا نکاح کر دیا جائے، یہ لائق ہی نہیں ہے. اللہ حرام قرار نہیں دے رہے، اللہ کہہ رہے ہیں لائق ہی نہیں ہے اس بات کے، یہ بنتی ہی نہیں ہے جوڑی، یہ جوڑا بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی پاک دامن مرد کے ساتھ کسی ناپاک عورت کا کیا کر دیا جائے؟ نکاح کر دیا جائے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں اگر کسی پاک دامن عورت کو کسی زانی مرد کے ساتھ بیاہ دیا جائے تو پوری زندگی وہ عورت اس بات کو سوچا کرے گی ہائے مجھے خامند کون سا مل گیا، جو بدکار خامند ہے، جو زانی خامند ہے. اگر اسی طرح کسی پاک دامن مرد کو کوئی زانیہ عورت مل گئی تو وہ کیا سوچے گا پوری زندگی میں کس کام کے اندر جکڑا گیا کہ مجھے جو عورت ملی وہ زانیہ عورت مل گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے کام. اگر کوئی زانیہ عورت ہے اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ زانی مرد کے ساتھ ہی اس کا نکاح کرو، یہ مناسبت بنتی ہے. اللہ نے فرمایا پاک دامن کے ساتھ وہ نکاح لائق ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ. سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے رب کی شریعت کے اوپر جو اس نے ہمیں اتنی پیاری شریعت اتار کے دی ہے. اللہ اکبر. آج رشتوں کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا. رشتے کے اندر پیسہ دیکھا جاتا ہے، رشتے کے اندر صرف دولت دیکھی جاتی ہے. رشتے کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکی کتنے لوگوں کے ساتھ پھر کے آ چکی ہے، منہ مار کے آ گئی ہے. رات کو 12 1 بجے تک لڑکی اکیلی باہر پھر رہی ہے اور رات کو اکیلی گھر میں داخل ہو رہی ہے. اس کی طرف کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا، دین کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. آج صرف پیسے کی طرف، دولت کی طرف، مال کی طرف دیکھتا ہے. آج اللہ نے بچایا ہے اپنے مومن بندے کو کہ میرے بندے شادی کے بعد تجھے یہ بات جچتی نہیں ہے کہ میرا مومن بندہ، میرا پاک باز بندہ ہو اور اس کو زانیہ عورت مل جائے.
ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے بچایا اپنے مومن بندوں کی عزت کو، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. وگرنہ آج کئی مسئلے ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جوڑا سجتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عورت نے کئیوں کے ساتھ زنا کیا ہوا، تو پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. قرآن چھوڑا ہے نا لوگوں نے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، سمجھ آئی. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا، میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں سب سے زیادہ، خاص کر جو ابھی بیچارے مظلوم بیٹھے ہیں، کنوارے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. قرآن کا اصول ہے یہ، قرآن کا اصول ہے یہ، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا. ابھی آگے آیت آئے گی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں، پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد. الخبیثات والطیبات والطیبین للطیبون الخبیثات والخبیثون للخبیثین والخبیثات. ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں، اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد. قرآن کا فیصلہ ہے. ہاں، جس نے زندگی کے اندر ناپاکی اختیار کی، زنا کیا، قرآن کا فیصلہ ہے اس کو عورت بھی ناپاک اور زانیہ ہی ملے گی. ابھی آگے آیت آئے گی. فطرت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے کہ ایک مرد نے زنا کیا اور اللہ اس کو پاک باز عورت دے دے اس کے نکاح میں. ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس نے زنا کیا، اس کو بھی زانیہ عورت ہی اللہ اس کو نکاح کے اندر دے گا، چاہے ظاہراً وہ عورت 5 وقت کی نمازی کیوں نہ ہو، تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو. اگر مرد نے نکاح کیا، ایک نہ ایک دن شادی کے بعد کلی کھلے گی کہ اس عورت نے فلانے کے ساتھ کیا کیا تھا، زنا کیا. اور میں آپ کو بتایا کرتا ہوں اکثر، یہ زنا ایسا گناہ ہے، اس کو 7 زمینیں نیچے کوئی کر کے آئے، اللہ اس گناہ کو دنیا کے اندر ہی واضح کر دیتے ہیں. اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، ذلیل کر دیتے ہیں اللہ اس کو دنیا کے اندر. سمجھا کیا ہوا ہے لوگوں نے آج؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو پاک باز بنانا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، زندگی کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. ان آنکھوں کو خدا کے لیے گندا نہ کرنا، بے حیائی میں مشغول نہ کرنا. تمہارے گھروں کے اندر بھی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا لحاظ رکھ لینا. ایک اور نصیحت میری یاد رکھ لینا، اگر تم نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو برباد کیا، اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تمہاری اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن کی عزت نہ خراب ہو جائے. نہیں دے گا. حقوق العباد میں سے ظالم، تو نے ظلم کیا نا، اللہ مظلوم کی آنکھوں کے سامنے تجھے تجھے بدلہ لے گا. تو نے کسی کی بہن کی عزت کو خراب کیا، اللہ تیری آنکھوں کے سامنے تیری بہن کی عزت بھی خراب کرے گا. تو نے کسی کی بیوی کی عزت کو خراب کیا، اللہ تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی کی عزت بھی خراب کرے گا. چاہے تو اس کے درمیان، اس کے ارد گرد قلعہ کیوں نہ بنوا لے، دیواریں کیوں نہ کھڑی کروا لے، 20 گارڈ کیوں نہ کھڑے کر لے تو وہاں پہ. ہاں، صرف تو نے اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے کیا نا، دوسرے کی بیویوں کی عزت کو خراب کرتا ہے. تیری وہ بیوی تیرے چوکیدار گھر کے چوکیدار کے ساتھ ہی فٹ ہو جائے گی، وہاں پہ اس کے ساتھ ہی اس کا چکر چل پڑے گا. اللہ کی حکمت کے خلاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ غیرتوں والا اللہ ہے. وہ چاہے تو آخرت کے اندر انصاف دلا دے، چاہے تو دنیا کے اندر ہی وہ انصاف دلوا سکتا ہے. وہ خدا کے لیے کسی کی ماں بہن کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالو. تمہارے گھروں کے اندر بھی مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں، خدا کے لیے بچاؤ اپنی آنکھوں کو. یہ دل جو ناپاک ہوتا ہے انہی آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انہی آنکھوں کی وجہ، کیونکہ یہ ایک کیمرہ ہے، یہ تصویر کھینچ کے یہ اس سپیس کے اندر یہ کیا کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ دل جو ہے یہ ایسی سپیس ہے کہ کمپیوٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بڑی کھلی سپیس ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس دل کو ناپاک نہ کرو. یہ دل پاک ہوگا قرآن کے الفاظ پڑھ کے، قرآن سمجھ کے، دین سمجھ کے. یہ دل تمہارا ناپاک ہوگا کس طرح؟ آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کیا ہے اس کو، یہ چیز حرام کیا اللہ نے. یہ چیز سے مراد ہے یہ زنا، یہ حرام کیا کس کے اوپر؟ علی المؤمنین، کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر. آگے ہائے ہائے،
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اب یہ جی تیسرا حکم ہے. تیسرا حکم ہے جی. دو حکم ہو چکے ہیں اور وہ لوگ حکم ثالث، اور وہ لوگ اب تہمت والوں کا حکم. وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، جو تہمت لگاتے ہیں کن پر؟ پاک دامن عورتوں پر. ثم لم یأتوا پھر نہیں لے آتے وہ بأربعۃ 4 شہداء گواہ. 4 گواہ. اچھا یہ 4 گواہوں سے مراد مرد ہیں. زنا کے اندر عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. اسلام نے عورت کی گواہی کو معتبر، چاروں ہی مرد ہونے چاہیے. آگے فجلدوہم 80 جلدۃ، سزا کیا رکھی تہمت لگانے والے کے اوپر؟ پس مارو تم اس کو 80 چابک، کوڑے. کتنے؟ 80 کوڑے. ٹھیک ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ تم قبول کرو واسطے ان کے شہادت گواہی کبھی زندگی کے اندر بھی. اس کی گواہی کسی معاملے کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں وہ فسق کرنے والے بدکار. غور سے بات سمجھنی ہے. ذرا آیت کے اندر دیکھیں. پہلے میں مسئلہ واضح کر دیتا ہوں. مسئلہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے اس عورت نے زنا کیا، اس عورت نے کیا کیا؟ زنا کیا. اللہ فرماتے ہیں اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کتنے گواہ لائے گا؟ 4 گواہ. چاروں کون سے ہوں گے؟ مرد. زنا کے اندر عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. چاروں کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے. اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چاروں مرد لائے گا. اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا پھر کیا ہوگا؟ اس تہمت لگانے والے کے وہ 80 کوڑے لگیں گے. کتنے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے تہمت لگانے والے کے اوپر. اچھا پھر قرآن نے 3 سزائیں مقرر کی ہیں تہمت لگانے، جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے. 3 سزائیں. پہلی سزا 80 کوڑے، دوسری سزا کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی گواہی بھی بعد میں کبھی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں. 2 تیسری سزا ہے اخروی کہ اللہ کی نظروں میں یہ کیا ہوگا؟ فاسق، کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق. ٹھیک ہے. اچھا اب بات سمجھنی ہے ایک اور. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بندہ تہمت لگاتا ہے اس کو 2 سزائیں ہیں. کتنی؟ 2 سزائیں. 80 کوڑے اور دوسرا بولو اس کی گواہی قبول. یہ 2 سزائیں دنیاوی اعتبار سے ہیں. ایک سزا اخروی اعتبار سے فسق والی، اللہ کے نزدیک جو گناہ گار ٹھہرا. 2 سزائیں ہوں گی اس کی دنیا کے اعتبار سے اور ایک سزا فسق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی تہمت لگا دی اس کے بعد اس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی اور درستی کر لی. کس چیز کی؟ یعنی متہم سے جا کے اس نے معافی مانگ لی، بابا میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا، میں جھوٹا ہوں، مجھے معاف کر دے، درستی کر لی. اچھا یہاں پہ اب معرکۃ الآراء مسئلہ بنتا ہے ائمہ کرام کے درمیان. ائمہ کرام کہتے ہیں اللہ نے فرمایا توبہ کر لی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توبہ کے بعد اس کا جو گناہ معاف ہوگا وہ فسق والا گناہ معاف ہو جائے گا. جو اللہ کے نزدیک وہ بدکار ٹھہرا، گناہگار ٹھہرا، اس کا یہ گناہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا. لیکن اس کی گواہی جو ہوگی وہ کبھی زندگی میں معتبر نہیں ہوگی. توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی چاہے اس نے توبہ کر لی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سمجھو بات. 3 سزائیں نا، 3 سزائیں. ٹھیک ہے. 3 سزائیں، 2 دنیاوی 1 اخروی. ٹھیک ہے. پھر اس نے کر لی توبہ، بندے نے توبہ کر لی، حد ساکت نہیں ہوگی. توبہ کرنے کے بعد حد ساکت نہیں ہوگی. حد کیا ہے اس کے اوپر جی؟ بولو. 80 کوڑے اور دوسرا اس کی دنیا کے اندر گواہی قبول، یہ حد ہے دنیاوی. اگرچہ اس نے توبہ بھی کر لی یہ سزائیں معاف نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس نے کیوں ایک عزت والی عورت کی آبرو کو بے آبرو کیا؟ کیوں اس نے پاک دامن عورت کے اوپر اس نے یہ تہمت لگائی، ناپاک کرنے کی کوشش کی؟
اللہ نے حد جاری کر دی، آئندہ کوئی مسلمان کوئی مومن ایسی جرت نہ کرے ایسی پاک دامن عورت کے اوپر یہ تہمت لگانے کی۔ دیکھو عورت نے کتنے حقوق دیے قرآن نے، ابھی بھی یہ ظالم میرا جسم میری مرضی نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں، ابھی بھی روشن خیال میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بکواسات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا کوئی۔ یہ پاک دامن عورتوں کے بارے میں قرآن یہ سارے قانون نافذ کر رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے بات؟ ہاں، توبہ کے ذریعے اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ فسق والا جو اس نے گناہگار اللہ کے نزدیک گناہگار ٹھہرا تہمت لگا کے، اللہ نے کہا چل تیرا فسق والا آخرت کی سزا سے تو بچ گیا، لیکن توبہ کے بعد تو دنیاوی سزا سے نہیں بچ سکتا، وہ تجھے ضرور ملے گی تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو جائے، عبرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، توبہ کے ذریعے حد ساکت نہیں ہوتی، ہاں اخروی سزا سے بچ سکتا ہے وہ، توبہ کے ذریعے اخروی سزا سے بچ جائے گا اللہ کے ہاں جو ملے گی، لیکن دنیاوی مثال کے طور پہ چور ہے، چوری کر کے تہجد گزار بن گیا، توبہ کر لی، لیکن چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ توبہ کے بعد اس کی یہ سزا ساکت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا اسے معاف کر دو، نہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حد ساکت نہیں ہوتی توبہ کے ذریعے، دنیاوی سزا ختم نہیں ہوتی، اخروی ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ اچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کہتے ہیں جب اس نے توبہ کر لی اس کی شہادت بعد میں قبول کی جائے گی، قبول کی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ شہادت قبول کی ہی نہیں جائے گی۔ ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا قول راجح ہے، وجہ کیونکہ الا الذین تابوا من بعد ذالک، یہ کس کے ساتھ متصل ہے؟ پچھلی سزا کیا ہے؟ اولئک هم الفاسقون، یہ اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ کہ فسق والا گناہ معاف ہو جائے گا کیونکہ اس کا جوڑ اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات آیت کے اندر ذرا غور سے دیکھو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کی سزا جو یہ گواہی اس کی کبھی معتبر نہیں ہوگی، کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آیت کے اندر خود اللہ نے بتایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، دیکھو آبادا کا لفظی ترجمہ، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی معاملے میں۔ اگر توبہ کے ذریعے اس کی گواہی معاف ہو جاتی، اس کی یہ چیز معاف ہو جاتی، تو اللہ آبادن کا لفظ کبھی نہ بولتے، سمجھ آئی؟ اس لیے یہ ہمارا قول کیا ہے؟ راجح ہے۔ ایک بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ جو سزا ہے نا، یہ حد، توبہ کے بعد حد جاری ہوگی، یہ سزا بالاجماع امت کا اس بات کے اوپر، توبہ کے ذریعے اخروی سزا سے بچ جائے گا لیکن دنیاوی سزا سے وہ بچ نہیں سکتا۔ کتنے احکام ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا حکم آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر، حکم رابع، ہائے ہائے ہائے، دیکھیں جی ذرا غور سے، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ پیچھے حکم کس کا تھا؟ پچھلی آیت میں اجنبی عورت پر تہمت لگانے کا حکم تھا، پچھلی آیت میں اجنبی عورت پر، اب ہے اپنی بیوی کوئی چمڑ گیا وہ، ٹھیک ہے؟ اپنی نہیں پہ گیا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ بہت سخت مسئلہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں کس پر؟ اپنی بیویوں پر، تو پھر کیا ہے؟ اور نہیں ہوتے ان کے لیے شہداء، نہیں ہوتے اس مرد کے لیے کوئی گواہ۔ کتنے گواہ تھے؟ 4 گواہ، ہے ہی نہیں کوئی گواہ، سمجھ آئیے؟ الا انفسہم، پس مگر خود ان کے اپنے نفس، وہ ایک ہی ہے بیچارہ، اس نے خود ہی دیکھا اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، ایک ہی بیچارہ، گواہ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ نے کیا کہا؟ فشہادت احدہم، پس گواہی ایک ان کی، 4 شہادات، 4 گواہیاں، 4 قسمیں، باللہ، ساتھ اللہ کے نام کے قسمیں کیا ہوں گی؟ انہ لمن الصادقین، بے شک البتہ وہ سچ بولنے والوں سے ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ اور 5ویں قسم، والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ مرد کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، بے شک لعنت ہو اللہ کی اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھو بھی مسئلہ۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لیا، تہمت لگائی اس نے، ٹھیک ہے، تہمت لگائی اس نے،
اب وہاں پہ گواہ بھی نہیں کوئی، دیکھنے والا بھی نہیں کوئی، اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا 4 قسمیں، 4 باتیں کہے گا، 4 قسمیں اللہ کے نام کے ساتھ. کیا قسم اٹھائے گا؟ اللہ کی قسم کہ میں سچ بول رہا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں. 4 بار یہ کہے گا پہلے. 5ویں بار والخامسۃ، 5ویں بار پھر کہے گا کہ بے شک اللہ کا غضب میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اوئے ہائے ہائے. یہاں پہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو شاید دل کے اندر قدر آ جائے. یہ جب پچھلی آیت اتری تھی نا، پچھلی اس سے، کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی، اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی، اگر نہ ثابت کر سکا وہ 80 کوڑے. انصار صحابہ کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعتاً قرآن کی آیتیں ہیں، یہ حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ میرا صحابی وہ قرآن کی آیت کے اوپر تعجب کرے. انصار صحابہ جتنے بھی تھے دوسرے ان کے قبیلے والے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ سعد بن معاذ کی بات کے اوپر غور کریں، یہ شدت غیرت سے پوچھ رہا ہے. پھر حضرت سعد بن معاذ خود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہا یا رسول اللہ الیاذ باللہ، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت کے اوپر تعجب کراؤں، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائے، میں اصل یہ بات کرنا چاہتا تھا، اگر میں نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، کوئی غیر مرد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں کوئی گواہ تو ہوگا ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا میں ہوں گا. کیا میں 4 گواہ تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا میں لوگوں کو واضح ماروں گا آؤ میری بیوی زنا کر رہی ہے دیکھو؟ اس طرح میں 4 گواہ اکٹھے کروں گا؟ یا رسول اللہ، یہ تو کام خراب ہو جائے گا. کیا میرا حق نہیں ہے میں اپنی بیوی کو ڈانٹوں، میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں، اس مرد کو بگاؤں؟ تو میں کس طرح گواہ اکٹھے کروں گا 4 گواہ؟ اگر تہمت لگانے کے اوپر اگر نہ ثابت کر سکا وہ 80 کوڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے، خاموش رہے، کیونکہ قرآن کی یہ آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہی قسموں والی. انہی دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا، کسی غیر مرد کو دیکھ لیا. اچھا، حلال بن امیہ نے دعویٰ عائد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے. اب چونکہ یہ لیان والی یہی جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں یہ تو اتری نہیں تھی، صرف وہی آیتیں اتری تھی کہ جس نے تہمت لگائی اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا 80 کوڑے. انصار صحابہ نے شور مچا دیا کہ ہاں اب حلال بن امیہ ثابت تو کر نہیں سکتا اس دعوے کو، اب اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے اور اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی. حلال بن امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید خانے میں قید کر دیا کہ یا تو 4 گواہ لے کر آ اپنے اس دعوے کے اوپر، یا پھر حد جاری کرنے کے لیے تیار ہو جا. حلال بن امیہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ ضرور میری برات کا اعلان کرے گا، ضرور میری سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی آیتیں اتارے گا، میں سچ بول رہا ہوں. ابھی یہی بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حلال بن امیہ، اللہ نے فوراً یہ آیتیں اتار دی والذین یرمون ازواجہم ولم، کہ جو اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگا دیں، کس کی؟ زنا کی، تو 4 گواہ نہیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، اللہ نے سہولت عائد کر دی کہ بابا تو 4 گواہ کہاں سے تلاش کرتا پھرے گا؟ تو خاندان کے اندر ہی رسوا ہو جائے گا، تو خاندان کے اندر ہی بدنام ہو جائے گا، کون سنے گا تیری؟ اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میں نے 4 گواہوں کے بدلے 4 قسمیں تمہارے اوپر لگا دی ہیں. 4 قسمیں اٹھا لو کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں کہ اس میری عورت نے زنا کیا ہے. 4 مرتبہ یہ کہہ دے میں سچ بول رہا ہوں اللہ کی قسم. 5ویں مرتبہ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نا، جب یہ آیتیں اتر گئی، حلال بن امیہ کو بھی بلا لیا، اس کی بیوی کو بھی بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتیں اتر گئی ہیں، اٹھا 4 قسمیں. جب 4 قسمیں اس نے اٹھا لی نا حلال بن امیہ نے، 5ویں قسم جب اٹھانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا حلال بن امیہ، خاموش، ذرا دھیان سے 5ویں قسم اٹھانا، اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا. کیونکہ دنیا کی سزا سے جو بدتر سزا ہے نا وہ آخرت کی سزا ہے.
سوچ سمجھ کے 5ویں بار قسم اٹھانا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر تو ابھی بھی کہہ دیتا ہے واپس لے لیتا ہے اپنا دعویٰ تو کیا ہوگا تیرے اوپر؟ 80 کوڑے لگ جائے گا بس. لیکن اگر تو نے دنیا کی سزا کو قبول نہ کیا، اگر تو نے قسم اٹھا دی 5ویں، اسی 5ویں کے اوپر دار و مدار ہوگا سزا کا. دنیا کی سزا سے بچ جاؤ گے، لیکن 5ویں سزا کے اوپر کیا ہے؟ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کے غضب کو دعوت دینا، آخرت کی سزا بہت بڑی سزا ہوگی. ہلال بن امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ہلال بن امیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کرتے دیکھا ہے، زنا کرتے دیکھا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایک بات. اچھا یہ تو اچھا، مرد جب قسم اٹھا لے گا 4 بار قسم اور 5ویں بار یہ کہہ دے گا، مرد کے اوپر سے جو سزا ساقط ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تہمت والی، حد قذف اس کو کہا جاتا ہے. یہ سزا کیا ہو گئی؟ ختم ہوگی. آگے دیکھیں جی ذرا جلدی. اب عورت کی باری ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور دفع کرے گی اس عورت سے حد زنا کو، عذاب کو، اور دور کرے گی اس سے سزا کو، یہ کہ یہ بات کہ شہادت دے وہ عورت 4 شہادتیں باللہ ساتھ نام اللہ کے، انہو لمن الکاذبین، کیا کہ بے شک البتہ میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے. وہ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. 5ویں بار والخامسۃ، اور 5ویں بار ان غضب اللہ علیہ، بے شک اللہ کا غضب ہو علیہ میرے اوپر، میرے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر ہے میرا خامن سچ بولنے والا. اچھا ایک طرف سے قسم اٹھا لی خامند نے، 5 ہوگی قسمیں پوری، 4 گواہیاں ہوگی، 5ویں قسم ہوگی، پوری ہوگی. اچھا اب عورت آ گئی، چونکہ اس نے تو قسمیں اٹھا لی، اب عورت آ گئی. عورت کو اب کہا جائے گا ہاں بھائی تیرا خامند نے قسمیں اٹھا لیا، بول زنا کیا یا نہیں کیا. اگر عورت نے کہا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو عورت کے اوپر کیا جاری ہو جائے گی؟ حد جاری. عورت کو پھر کہا جائے گا، اگر عورت انکار کرے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا، عورت کو پھر کہا جائے گا چل قسمیں اٹھا. پھر یہی عورت کو بھی اسی طرح قسمیں اٹھائی جائیں گی. عورت کو بھی کہا جائے گا چل کیا اٹھا؟ قسمیں اٹھا اللہ کے نام کی. اگر عورت انکار کرے پھر بھی پکڑی جائے گی. عورت انکار کرے پھر بھی کیا؟ پکڑی جائے. کیوں قسم کیوں نہیں اٹھا رہی ہم یہی سمجھیں گے، بس ہم ظاہر کے اوپر اکتفا کریں گے. اگر عورت نے بھی قسمیں اٹھا دی پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا. کون سچا کون جھوٹا بس چھوڑ دے معاملہ اللہ کو، آخرت کے اندر دیکھا جائے. عورت کیا قسم اٹھائے گی؟ اچھا اللہ نے کہا نا کہ عورت سے پھر عذاب کیا دفع کرے گا، عورت سے وہ سزا کیا دور ہوگی کہ عورت بھی کیا دے؟ 4 گواہیاں. کیا کہ اللہ کی قسم میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے. 4 بار یہ کہے گی، 5ویں بار پھر کیا کہے گی؟ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اگر میرا خامن سچ بول رہا ہے. سمجھ 5 بار عورت کہہ دے گی. اب کیا ہوگا؟ عورت حد زنا سے بچ جائے گی اور مرد حد قذف سے بچ جائے گا. تہمت والی سزا سے مرد بچ گیا اور عورت کس سزا سے بچ گئی؟ زنا والی سزا سے. اب چونکہ بندے نہیں جانتے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، معاملہ اب کس کے سپرد ہو جائے گا؟ اللہ کے سپرد ہو جائے گا. یہ بھی بری. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ عورت اپنے مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ، جس کو کہتے 3 طلاقیں. بس یہ مسئلہ جو ہے یہ لعان والا مسئلہ کہلایا جاتا ہے ہماری فقہ کی، کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، اللہ کے غضب کی بد دعا دینا، لعان والا مسئلہ. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد عورت اپنے اس خاوند کے لیے، مرد کے لیے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا ان کا دوبارہ، بس پکی پکی حرام ہوگی. اگر اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا وہ اس کے باپ کی طرف بالکل منسوب نہیں کیا جائے گا، وہ عورت کی طرف ہی منسوب ہوگا. یہ مسئلہ احادیث شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں آگے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اپنی بات دیکھو. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت. ہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، اگر میں یہ حکم نازل نہ کرتا لعان والا، تو تمہیں کون سی سزا مل جانی تھی؟ فوراً 80 کوڑے تمہارے ٹھک جانے تھے، لگ جانے تھے. یہ تو میرے کرم نوازی سمجھو،
میری رحمت سمجھو، میرا فضل سمجھو، میں نے لعان والا حکم اتار دیا، میں نے 4 مردوں کی گواہی کے بدلے 4 قسمیں اتار دی، تمہاری جان چھوٹ گئی، وگرنہ خاندان کے اندر تم رسوا ہو جاتے، تمہیں گواہ پوری زندگی اکٹھے نہ کر سکتے، نہ تمہارے کوئی بات سن سکتا. سمجھ آئی ہے؟ یہ اس کی عنایت اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے شوہر کو 4 گواہوں کے بدلے 4 گواہیاں یعنی قسمیں کا پابند کر دیا. ٹھیک ہے، اور لعان کے معاملے کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. بھائی یہ چھٹی نہ کرنا خدا کے لیے، نہ چھٹی کرنا. یہ ربط چل رہا ہے نا، اس کو اسی طرح چلتے رہنے دینا.